بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی سورۃ تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کا جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے مسکرا کے جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کے آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب سے دیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ دوستو، راس الجالوت اب تھوڑا گھبرا گیا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ دوستو، اب راس الجالوت نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا اے علی اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولے کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے۔ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جسے حضرت خضر نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ دوستو، راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دیا، پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر تھا۔ یہودی آپ کی جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا اچھا یہ بتائیے کہ وہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالی کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔
बस उस काफले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह जरूर पड़ी थीं, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहां नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, जवाब पाते ही उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से फिर सवाल किया कि ये बताएं वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। अगला सवाल रासल जालूद ने ये किया कि अली ये बताएं कि वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह है मगर उसके बारे में खुद सवाल भी करता है। हजरत अली बोले, मूसा अलैहिस्सलाम का असा का खालिक खुद अल्लाह ताला है और उस असा के बारे में उसी ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल भी किया और पूछा कि मूसा ये आपके हाथ में क्या है। फिर इसने अगला सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी हयात करते हैं, लेकिन उस बेजान चीज के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हजरत अली कर्रमुल्लाह वजहुल करीम बिला तवक्कुफ बोले कि कश्ती नूह एक ऐसी बेजान चीज है जो तूफान के दौरान इस मुकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है, तो इसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। रासल जालूत ने बाबुल इल्म हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बिला तवक्कुफ दिए। तो मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला कि हजरत, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवक्कुफ दे रहे हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सवाल के बदले इस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। उसने फौरन जवाब दिया, 5। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तूने भी तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इस यहूदी ने कहा, या अली ये कैसी बात हुई, मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ये सारे इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राजों का इल्म है, लेकिन जब इन्हें तमाम सवालात के जवाबात ठीक ठीक मिल गए तो रासल जालूद समेत तमाम ग्रोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब